بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چڑھاؤ دلایا۔ ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی ہے۔ قابیل تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ حابیل ملی تو اسے کہنے لگا کہ تیری قربانی قبول ہوگی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے، قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندگی کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا کہ 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ سید رحمت اللہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈالی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور کہا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ قابیل نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو کوے نے کیا تھا، اسے مٹی میں دفن کر کے مٹی کو برابر کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہو گئے اور جزیہ شعر پڑھنے لگے، جنہیں ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ شہر اور ساکنین شہر کے انداز بدل گئے، روئے زمین بھی غبار آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ والی چیز بھی بدل گئی اور خوبرو چیزوں کی آبرو کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ملا، اے حابیل کے والد گرامی، قتل دونوں ہی ہو گئے، زندہ ذبح کیے ہوئے مردے کی طرح ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اسی دن اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی۔ جس طرف سورج جاتا تھا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا تھا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں ہی دے دی جائے اور آخرت میں بھی گناہ گار کے لیے عذاب کو جمع رکھا جائے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم مزید بہتر سے بہترین ویڈیو بنا کر آپ تک پہنچاتے رہیں۔ شکریہ۔